2 ویکنڈس پہلے مجھے مووی ایک دیکھنے کا موقع ملا, اور مووی میں نے دیکھنی نہیں تھی, ارادہ کوئی نہیں تھا میرا مووی دیکھنے کا, صرف وہ کوئی نیوز پوسٹ ہوتی ہے نا, ان میں سے نام گزرا مووی کا, اور مووی کا نام ہے پوپس ایکسورسسٹ. ایکسورسسٹ جو ہے وہ جو پوزیشنز ہو جاتی ہیں اور اثرات ہوتے ہیں ان کو نکالنے والے کو کہتے ہیں. بد اثرات, بدروح کہہ لیں, ہماری ایکچول ٹرم کے اندر یہ ہے کہ جن کا سایہ ہو جائے, شیطان کا سایہ ہو جائے تو اس کو نکالنے والے کو کہتے ہیں. تو جو ایسی موویز بہت ساری ہوتی ہیں, میں کو بہت زیادہ انٹرسٹیڈ نہیں ہوں ایسی موویز میں, لیکن جو نام تھا اس کا نا پوپس ایکسورسسٹ, یہ مجھے اپیل کیا کہ پوپ کا ایکسورسسٹ, یہ کیا مووی ہوگی. اور ابھی آئی ہے 2023, ابھی اپریل کے منتھ کے اندر آئی ہے مووی. پھر جب اس کا پوسٹر وغیرہ یا اس کا ٹریلر دیکھا تو اوپر سے ایکٹر بھی رسل کرو تھا اس کے اندر جو مین کریکٹر بنا ہوا تھا, تو میں کہا یہ مووی دیکھتے ہیں پھر. اچھا, اب اس مووی کے اندر جو ٹاپک آیا ہے وہ ٹاپک میں ذرا اس کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. ایکسرسزم کی موویز بہت آئی ہوئی ہیں. وہ جو 70s میں ایک پہلی مووی آئی تھی, اس کے بعد ایک طرح کا کلچر ڈیولپ ہو گیا, اور ٹپیکل سا ہوتا ہے کہ ایک پوپ آئے گا اور وہ آ کے اس کو فری کرتا ہے, ہارر سین ہوگا اور اس طرح کر کے. لیکن اس سٹوری کے اندر نا ایک چیز ڈفرینٹ تھی, وہ یہ تھی کہ جو ایکسورسسٹ جو کریکٹر دکھایا ہوا تھا نا, جو نکال رہا تھا, جو ہیلپر تھا, وہ ایک ریئل کریکٹر ہے بندہ. اس کا نام ہے گیبریل ایمورتھ, اور 1925 میں پیدائش ہوئی تھی اور 2016 میں ڈیتھ ہوئی ہے. وہ ایکچوئل ہی اس کی جو ڈیزگنیشن ہے نا وہ یہی تھا, جو پوپ ہوا کرتا تھا اس کا وہ 30-40 سال کے لیے ایکسورسسٹ تھا. یعنی کہ ویٹیکن کی طرف سے جو لوگ تعینات کیے جاتے ہیں نا اس طرح کے کاموں کے لیے, جی سایہ ہے کسی کا یا کچھ ہے تو اس کو نکالو, تو ان میں سے وہ جو کہ پھر اینڈ میں ایونچولی اس ہیرارکی میں چڑھتا اس لیول تک چلا گیا. تو مووی سٹارٹ ہوتی ہے آئی بلیو 1987 کے دور انہوں نے دکھایا, اور وہاں سے مووی سٹارٹ ہوتی ہے والی. کرسچینٹی جو ہے وہ ایک ایسا ریلیجن ہے جو کہ مونوتھیسٹ ریلیجن ہے, ایک خدا کو ماننے والے ہیں. وہ خود کہتے ہیں کہ ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں. آگے جا کے وہ بگاڑ کیا پیدا کر دیتے ہیں, تثلیث کا تصور, ٹرینٹی کا تصور. اسینشلی کہتے ہی ہیں کہ خدا ایک ہی ہے, لیکن اس کے خدا کے 3 روپ ہیں. کیا عجیب سا ڈیفیکلٹ کانسیپٹ ہے. لیکن پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ وہ خدا کے اس تصور کو الگ کر کے پھر جب وہ اینجلز کی طرف آتے ہیں نا, فرشتوں کی طرف آتے ہیں, تو انہوں نے اتنی لمبی فہرست بنائی ہوئی ہے. اور جو اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو, ہم مسلمانوں کو ایک تسکین دی ہے کہ جو مرضی ہو جائے ہم سے, جو مرضی ہو جائے, ہم نے اللہ سے دعا مانگنی ہوتی ہے. اس مووی کے اندر اور ایسی اور بھی موویز کے اندر ہوگا, لیکن اس پرٹیکولر مووی کی بات کروں, اس کے اندر انہوں نے کھل کے دکھایا ہوا ہے کہ ہمیشہ خدا سے نہیں مانگتے, یا میکسیمم جیزس کا نام لیں گے, یا یہ کہ اینجل سے مانگ رہے ہوتے ہیں. خدا کو چھوڑ کے فرشتوں سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. پھر کرسچینٹی کا ایک اور کانسیپٹ ہے کہ وہ جو توبہ ہوتی ہے نا, وہ بھی آپ توبہ اللہ سے نہیں کر سکتے ڈائریکٹ, بلکہ کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کنفیشن کرنا ہوتا ہے اور ایبزالو ہونا ہوتا ہے آپ کے گناہوں نے. کنفیس ہوتا ہے اپنا اعتراف کرنا, وہ تو اسلام کے اندر بھی اعتراف کرنا, لیکن اعتراف کرنا کس کے آگے, ایک فادر کے آگے, پوپ یا بشپس یا کارڈینلز, یا نیچے آتے جاتے پریسٹ, اور ایک عام بالکل انٹری لیول کا آپ کہہ سکتے ہیں فادر, اس کے آگے کنفیس کرنا ہے, اس کے آگے کنفیس کرنا ہے آپ نے کہ میں نے یہ کیا تھا, اور وہ آپ کو معاف کرے گا, بخشش وہ کرے گا آپ کی آن بہاف آف گاڈ, ان کے عقیدے کے مطابق. اس کو وہ بولتے ہیں ایبزالو کرنا. جو آپ کے گناہ معاف کر دیے اس نے, آپ نے اس کے آگے بات کی, اعتراف کیا, اور اس نے گناہ معاف کر دیے. یہ عجیب سا کانسیپٹ ہے, اور یہ شروع میں کبھی نہیں ہوتا تھا, یہ میڈیول ٹائمز میں سٹارٹ ہوا تھا ان کے یہاں یہ والا تصور. تو اینی وے ان 2 تصورات کو بھی نا وہ ریپیٹڈلی مووی کے اندر کرتے رہتے ہیں, کیونکہ جب ان سے ایکسورسزم نہیں ہو پا رہا ہوتا, کمزوری فیل ہوتی ہے, تو اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہیں دوسرے پوپ کے آگے, یا دوسرے پریسٹ کے آگے اعتراف کرتے ہیں. اور اس طرح مانگ رہے ہیں تو مسلسل اینجل سے اور دوسری چیزوں سے مانگ رہے ہیں, یا سارے پکڑے ہیں تو آبجیکٹس کے پکڑے ہیں, ریچول آبجیکٹس کے پکڑے ہیں سارے. اینی وے مووی کی سٹوری کے اوپر واپس آتے ہیں ہم لوگ. تو بہرحال اس کے اندر یہ شو کیا جاتا ہے کہ پوپ جو ہے وہ اپنے اس جو مین اس کا تھا, اس کو ایک اسپین کی ایک خاص جگہ بھیجتا ہے, ایک ابینڈن مینشن ہے جہاں پہ بھیجتا ہے کہ ایک بچے کے اوپر پوزیشن ہو گیا ہے, ایک جن کا سایہ اثر ہے,
تو جا کے اس کو دیکھو. تو یہ کیجولی جاتا ہے ایز ایف کہ بہت ایکسپیرینسڈ ہے. تو اس کو پڑھتے ہوئے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ مختلف ویب سائٹس اور مختلف جگہوں پہ ہیں. تو ایک خاص جگہ کے اوپر میں نے دیکھا تھا کہ اس نے اعتراف کیا ہوا خود کہ میں نے 1,60,000 سے زائد کیسز کیے. اب آئی ڈونٹ نو کہ کتنا فیکٹ ہوگا کتنا نہیں یہ بات, لیکن اس رائٹر نے, یا اس نے خود بکس لکھی ہوئی اپنی بہت ساری, تو یہ بیسکلی کو 90s کے اندر بک آئی تھی, یہ اس کی اوپر مووی بیس کر رہی ہے. کہ کلیم کیا ہوا کہ یہ ایک فیکٹ بیس مووی ہے. بات کر لیتے ہیں ہم اس کے اوپر ابھی آگے. تو اینی وے آگے چلتے ہیں کہانی کے اندر. تو وہ کیجولی اس طرح اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن ریئلائز کر لیتا ہے کہ یہ کوئی بہت ہی طاقتور چیز ہے یہ, اور الٹا اس کے اپنے جو پاسٹ کے کوئی 40-50 سال پرانے کوئی غلطیاں کوتاہیاں تھیں وہ ذکر کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس سے یہ گھبرا جاتا ہے اور اپسیٹ ہو جاتا ہے کہ کوئی بڑی بات ہے یہ کوئی معمولی جن شیطان چیز نہیں ہے, یہ کوئی بڑی چیز ہے یہ. ادھر پوپ کو دکھاتے ہیں کہ پوپ کو ایک راز کھلتا ہے پوپ کی لائبریری سے, کہ یہ جو اسپیس تھی نا, یہ ہسٹوریکلی چرچ نے اس کو دبا دیا تھا, چھپا دیا تھا اس جگہ کو ایک خاص وجہ سے. اینی وے وہ ٹرائی کرتے ہیں کہ مووی کے اندر ایک بات شو کرتے ہیں کہ نام پتہ لگنا بڑا ضروری ہے کہ جس کا آپ علاج کر رہے ہیں. نام پتہ لگنے کے اندر نا میں نے ذکر کیا ہوا ہے جادو اور اس سے متعلق اپنے جو لیکچرز تھے ان کے اندر, کہ جو لوگ جنات کا شادو جنات سے ہی کر رہے ہوتے ہیں نا, جنات کا علاج جنات سے کر رہے ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ نام اور والدہ کا نام پوچھتے ہیں آپ سے. ان کے لیے یہ ریفرنس پوائنٹ ہوتا ہے. تو صاف جان لیں کہ اس بندے نے بھی کوئی جن قابو کیا ہوا ہے, تو ایسے لوگوں سے نہ ہی کریں تو بہتر ہے. اس سے ان چکروں میں نہ پڑیں آپ, چاہے وہ جتنے مرضی اپنے آپ کو نیک شو کرتے رہیں. اینی وے کنٹینیو کرتے ہیں ہم اسٹوری کے اوپر مووی کی. تو اس کے اندر یہ شو کرتے ہیں کہ نام نہیں پتہ لگ رہا ہے اس کا کیا چکر ہے. تو بہرحال جو فادر اموت ہے وہ اس طرح پھر اس مینشن یا اس ایریا کو دیکھ رہا ہوتا ہے, تو ایک ویل نظر آتا ہے. ویل کے اندر وہ اپنی لائٹ پھینکتا ہے, ایک کور ہوا ہوتا ہے, سیل ہوا ہوا ہے, ہٹاتا ہے اسے, اندر دیکھتا ہے تو سکلز ہی سکلز ہیں ڈیکوریٹ ہوئی ہوئی سائڈوں پہ. اور اسی طرح وہ پھر اس کو کیوریس ہوتا ہے کہ راستہ نیچے کہاں جا رہا ہے. تو ایک اور جونیئر پریسٹ کو لے کے وہ جاتا ہے اس اسٹوری کے اندر. اب یہاں سے اسٹوری جو ہے نا وہ ایک اس چیز کی طرف آتی ہے جس وجہ سے میں اس کے اوپر بات کرنا پسند کر رہا ہوں. وہ دیکھتے ہیں کہ جگہ نا پراپر سیل ہوئی ہوئی ہے, نیچے سے مینشن کے نیچے سے راستہ ایک جا رہا ہے ڈنجن کا, جگہ پراپر سیل ہوئی ہوئی ہے ویٹیکن سیل کے ساتھ. ویٹیکن کی مہریں لگی ہوئی ہیں کہ یہ جگہ ہم نے سیل کی ہوئی ہے یہ. تو وہ اس کو کھولتے ہیں تو آگے ان کو ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ جس طرح کی کوئی سزا دی ہوتی ہے نا اس طرح کر کے نظر آتی ہیں انہیں. درمیان کے اندر کہتے ہیں کہ یہ ایک پریسٹ ہے جس نے اپنے آپ کو قید کیا ہوا ہے. دا اسٹوری گوز آن. آگے جاتے ہیں تو ایک فرائر کر کے ایک بندے کا نام آتا ہے جس کو وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ اس دور کا نا یہ بہت بڑا ایکسورسسٹ تھا اس دور کا. یعنی کہ جس طرح یہ ہے نا فادر گیبریل امورت ابھی ہے, تو اس طرح اس وقت کا فرائر تھا. اور یہ ہسٹوریکل فگر بھی ہے, یہ بندہ بھی ہسٹوریکل فگر تھا. اچھا اب وہ کیا کہتے ہیں اس کو, یہاں سے سٹوری آتی ہے کہ یہ سائٹ کیونکہ اسپین ہے, تو اسپین کے اندر تقریباً آج سے 500-550 سال پہلے کیا ہوا تھا, مسلم اسپین ختم ہوا تھا, مسلم اسپین دفن ہوا تھا وہاں پہ. الاندلس کہتے ہیں ہم اسے, ٹھیک ہے. یہ جو پورا آئیبیرین پیننسولا ہے جس کے اندر پورچوگیز آتا ہے اور اسپین آتا ہے, یہ پورا آئیبیرین پیننسولا, یہ مسلمانوں کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ عروج تھا ہمارا, جو خاص طور پہ سائنسی علم کا, یہ اس کا مرکز تھا یہ. اور یہ رہا ہوا ہے, بہت سال رہا تھا یہ, 711 سے لے کے, اب 711 کا مطلب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے 100 سال کے اندر, 711 سے لے کے تو 1492 تک, 1492 تک, دیٹس اے ہیوج نمبر رائٹ, بہت بڑا کاؤنٹ ہے یہ, تب تک یہ رہا تھا. اور یہ وہ لوگ تھے بنیادی طور پہ جو بنو امیہ کا ٹائم تھا. یہ میں نے جو کانسٹینٹینوپل والا قسطنطنیہ والا لیکچر اس کے اندر میں نے ہسٹری شیئر کی بھی ہے یہ والی. تو باقی جگہوں پہ تو عباسی آ گئے تھے, لیکن یہ ان کے سیگمنٹ رہ گئی تھی. اور یہ وہ جگہ ہے مسلم اسپین جہاں پہ سائنس کے علوم ہمارے الحمرا ہال جو ہے وہاں کا, اور کورڈوبا اور گریناڈا اور تولیتو, یہ 3 جو ہیں ہمارے بڑے شہر ہوا کرتے تھے. پورا یورپ کی دنیا آ کے وہاں پہ یونیورسٹی سے پڑھا کرتی تھی. مسلم اسپین مشہور.
لیکن جب ڈاؤن فال آنا شروع ہوا تھا تو 1478 کے اندر 1492 میں ختم ہو گیا تھا مسلم اسپین. ہم جا رہے ہیں 14 سال پیچھے 1478 کے اندر. تو ایک موومنٹ سٹارٹ ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں اسپینش انکوزیشن. یہ انگلش ٹرانسلیشن ہے اسپینش ٹرم کی, اسپینش انکوزیشن. وہ کیا تھا, میں نے اس کو لیکچر میں بھی ذکر کیا ہوا ہے. وہ یہ تھا کہ اس وقت کے جو نارتھ کے اندر, اسپین کے نارتھ کے اندر جتنے بھی کرسچن امپائرس تھے, پکے کٹر کیتھولک اور ہارڈ لائنرز, ریلیجس فنیٹسزم تھا ان کے اندر بہت زیادہ. اور انہوں نے ایک یونین کیا تھا چرچ کی یا کرسچن پاورز کی اور اپنے کنگڈم کو یوز کرتے ہوئے. ان دونوں نے یونین کیا, کوئن ایسابیلا اور کنگ ایراگون, ان دونوں نے یونین کیا تھا اور آگے بڑھے تھے. پھر یہ ساؤتھ کی طرف آتے رہے تھے یہ مسلمانوں کے کنگڈم کو ختم کرتے 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 کرتے. تو 1492 میں ایونچولی پھر محمد جو اس وقت کے رولر تھے, ہی سرینڈرڈ. اور جب سرینڈر کیا تھا تو انہوں نے کیا کیا تھا, سرینڈر کرتے ہوئے ایک ایگریمنٹ ہوا تھا. یہ دا 100 فیمس پیپل جو ہے مائیکل ہارٹ کی بک, اس کا بھی میں نے حوالہ دیا تھا اور بکس کا بھی میں نے حوالہ دیا تھا اس میں. تو ایگریمنٹ ہوتا ہے اور ایگریمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ مسلمس کو ہم آپ کو ہینڈ اوور کرتے ہیں اسپین, لیکن مسلمس کو یہاں پہ رہنے کی آزاد اپنا مذہب کرنے کی اجازت ہوگی. بالکل اجازت ہے آپ کو. اور یہ جوز ہیں ان کو بھی, وہ ایک مائنورٹی ہے, بالکل ٹھیک ہے, ان کو بھی اجازت ہے. لیکن یہاں پہ ہوتا ہے معاہدات توڑتے ہیں وہ. پھر جب آ گئے اقتدار میں تو معاہدات توڑتے ہیں اور فورسفل کنورژنس, ایکسپلشنز ہوئی تھی اور کنورژنز ہوئی تھیں. اس میں نے ذکر کیا تھا کم سے کم 30,000 کے قریب جو تھے لوگ تو صرف استنبول ایکسپیل ہوئے تھے, اتنا دور استنبول. باقی ساؤتھ کی طرف ڈمپ کیا گیا تھا, افریقہ کی طرف جان کے کئی لوگوں کو مار دیا گیا تھا. اسلام کا اور جوڈازم کا, کوئی اینی ادر ریلیجن, نام و نشان مٹا دیا جائے. بہت ظلم ہوا تھا. یہ وہ چیپٹر ہے ہسٹری کا جس کو اب جا کے ماڈرن ٹائم میں جا کے اب وہ شرمندہ ہیں, اس پہ بات کرنا پسند نہیں کرتے. اس پہ کس منہ سے بات کریں. وہ اسپینش انکوزیشن ہم نے دوبارہ سے واپس لے لینا ہے اس سارے خطے کو. تو ان نون نمبرز زبردستی جان بوجھ کے بیپٹائز کیا گیا تھا. اور اسی دا 100 بک میں اتنی مشہور کتاب جو ہے ایسابیلا کا نمبر 68 تھا آیا ہوا ہے اس کے اندر. اسی میں مینشن کیا ہوا یہ بات کہ جو لوگ بیپٹائز بھی ہو گئے تھے نا, لیکن وہ دل سے مسلمان تھے, تو وہ چھپ چھپ کے اپنی عبادت کرتے تھے. ان کو اس کا بھی پتہ لگ گیا تو وہاں ادھر بھی پکڑ لیا کرتے تھے اور پھر سزا دے دیا کرتے تھے. یا یہ کہ جان بوجھ کے پبلک ڈسپلے آف یور وہ کرنا ہے آپ نے کہ اسلامک چیزوں کو رد کرنا ہے پبلکلی, اور کرسچن چیزوں کو پبلکلی آپ نے بار بار کرنا ہے. تو اسی طرح انہوں نے کر کے نام و نشان مٹا کے رکھ دیا تھا. آج وہی الحمرہ ہال جو ہے اس کے باہر اگر آپ نے جانا ہو نا کبھی ایز ٹورسٹ, تو ایویں نہیں آپ جا سکتے. آپ کو پہلے سے ایڈوانس ٹکٹس لینے پڑتے ہیں اور اچھی خاصی لمبی کیوز میں جانا پڑتا ہے. اس قدر کنجسٹڈ اور اس قدر جو ہے وہ اٹریکشن ہے وہاں کی. تو وہ شروع ہوا تھا پھر 1478 کے اندر, کامیاب ہو گئے تھے وہ 1492 کے اندر. اور 1492 کے بعد پھر ساتھ ہی دور شروع ہوتا ہے کہ جب کولمبس کو یہی ایسابیلا جو ہے یہ پھر بھیجتی ہے اور ایونچولی امریکہ دریافت ہوتا ہے. وہ جو ڈارک پیریڈ تھا نا, بالکل ڈارک پیریڈ یورپ کے اس پارٹ کا, اس کو دھونے کی کوشش کی گئی ہے اس مووی کے اندر. کس طرح سے کہ اب جب وہ جو بیسمنٹ میں چلے گئے ہیں نا اور فرائر کی ان کو وہ باڈی میں نظر آ جاتی ہے اور اس طرح اس کی بک نظر آ جاتی ہے کہ اس کا جرنل تھا, وہاں اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک نقشہ ملتا ہے انہیں. اب میں بات لمبی تو نہیں کرنا چاہ رہا, نہ میں بات بور کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن یہاں پہ میں کانسیپٹ سمجھاتا ہوں کہ اس کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ 100 آف پلیسز کا ایک میپ نظر آتا ہے دنیا کے اندر. کرسچینٹی کا ایک کنسیپٹ ہے جو کہ اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, لیکن وہ ایک کانسیپٹ لے کے چلتے ہیں, اس کو بولتے ہیں فالن اینجلز کا کانسیپٹ. فالن اینجلز یہ 2014 کے اندر شاید مووی آئی تھی ایک اور, رسل کرو ہی تھا, نوح علیہ السلام کے اوپر مووی آئی تھی, اس کے اندر بھی انہوں نے فالن اینجلز دکھائی تھی. یہ کانسیپٹ بائبل میں نہیں ہے, یہ ان کی اور کتابوں میں پتہ نہیں کہاں سے ایڈ اپ ہوا ہے یہ کانسیپٹ ایونچولی. اور وہ یہ ہے کہ فالن اینجلز ان فرشتوں کو کہتے ہیں جو جنت کے رہائشی تھے اور وہ گناہ کر بیٹھے تھے.
تو آدم کے ساتھ ان کو بھی زمین میں بھیج دیا گیا تھا. اور وہ جو ہے نا اب وہ تھے اوریجنلی اینجلز, لیکن اب وہ گناہ کرتے سن کرتے ہیں وہ, اور مے بی وہ شیطان کا جو مین کانسیپٹ ہے نا اس کو جسٹیفائی اس طرح کرتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ قرآن میں کوئی بات کہتے ہیں نا تو ہمارے لیے ہو سکتا ہے وہ بہت ہی ہلکی پھلکی سی بات ہو, لیکن کیا اگر آپ کمپیریٹیو ریلیجن نہیں پڑھتے نا, جو کہ اکثر ہمارے علماء نہیں پڑھتے, وہ شاید نہیں جان سکتے کہ اللہ تعالیٰ اصل میں یہ کلیریفیکیشن ان کے عقائد کی کس بات کو رد کرنے کے لیے کر رہے ہیں. یعنی کہ مثال کے طور پہ فرشتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ شو کیا ہے کہ سب فرشتوں نے ہمیشہ پکی عبادت کی, یفعلون ما یؤمرون, ہمیشہ وہ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اس کا حکم دیتے ہیں. تو سجدہ کرنے کو کہا, تب سجدہ بھی سب نے کر دیا آدم کے آگے, لیکن ایک فرشتے نے نہیں کیا. اب یہاں پہ لگتا فرشتہ تھا, وہ ایک نہیں کیا, کہ جس نے ابلیس نے, اس نے کیا کہہ دیا, ابا واستکبر وکان من الکافرین, تکبر کیا, جھٹلایا اللہ کی بات کو اور کافروں میں سے ہو گیا. لیکن یہ جو اتنی دفعہ اللہ تعالیٰ قرآن میں 7 دفعہ دہراتے ہیں نا, تو سورہ کہف میں اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں اور اس کے ریزن دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. کانا من الجن نے, کیونکہ وہ اصل میں فرشتہ تھا ہی نہیں سرے سے, وہ جنات مخلوق میں سے تھا. تو وہاں پہ اس وجہ سے اس کے اندر مادہ تھا ڈس ایگری کرنے کا, اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرنے کا. فالن اینجلز کا کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے. تو کرسچنز کے اندر یہ کتاب اگر آپ ان کی لٹریچر کو پڑھیں گے نا, تو فالن اینجلز کے لیے وہ ڈیمنز کا ورڈ یوز کرتے رہتے ہیں, کیونکہ ڈیول ایک الگ چیز ہے, ڈیول ایک الگ ورڈ ہے, رائٹ. سیٹن ایک الگ ورڈ ہے, وہ میں بعد میں آتا ہوں سیٹن پہ, اور فالن اینجلز الگ ورڈ ہے. وہ ڈیمن اور فالن اینجلز کو نا انٹرچینجبلی یوز کرتے رہتے ہیں. تو اس میں یہ دکھاتے ہیں کہ دس لوکیشن از دا سائٹ جہاں پر ان فالن اینجلز میں سے ایک کو پھینکا گیا تھا. یہ اس کا گارڈ ہے, یہ اس کی جگہ ہے, بہت بڑی جگہ ہے. یہاں تک یہ بات آتی ہے. اور وہ اس وقت سے جو فادر جو گیبریل ایمورتھ ہے وہ لگا ہوا ہے کہ یار یہ ہے کون جن جو بچے کے اوپر آیا ہوا ہے. تو اس کے جرنل کے اندر شو کیا ہے کہ 500 سال پہلے ان کو یا 400 سال پہلے ان کو جب وہ ملا تھا, جو جگہ ملی ہے, تو وہ لکھ کے گیا تھا. تو وہ آتا ہے ایسموڈاس. کس کا نام آتا ہے؟ ایسموڈاس. یہ میں ریفرنس کے طور پہ ذرا بات بتا دیتا ہوں کہ 7 بڑے شیاطین کو مانتے ہیں کرسچنز, جو جوڈو کرسچن وہ ہے. 7 بڑے ڈیولز ہیں, ڈیمنز ہیں, بہت بڑے شیاطین ہیں. سیٹن ان میں سے ایک ہے. سیٹن جو ہے جس کو ہم ابلیس کے لیے یوز کر رہے تھے, ان کے مطابق وہ ان میں سے ایک ہے, ہمارے تصور نہیں ہے, ان میں سے وہ ایک ہے. لوسیفر نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے, یہ موویز کے اندر آ رہا ہوتا ہے لوسیفر کا نام. یہ خاص طور پہ جو ویمپائر موویز ہوتی ہیں, وہ ایک اور ہے ان 7 میں سے. انہی میں سے ایک ہے گاڈ آف لسٹ اور کنگ آف ہیل اسے کہتے ہیں, ایسموڈاس. یہ مجھے پھر یاد آیا مووی دیکھتے ہوئے کہ ہاں اس کا تو ذکر میں نے کیا تھا. تو پہلے میں نے لیکچر اس کا ڈھونڈا کہ میں نے اس کا ذکر کہاں پہ کیا تھا. تو 26 اپریل 2013 یعنی کہ 10 سال اور کوئی 1 ماہ چند دن اوپر ہو گئے ہیں, تب یہ میں نے لیکچر کیا تھا ہسٹری آف جن اور شیاطین کی جو ہسٹری تھی, بلیک میجک اس کے اوپر ہسٹری, اس میں نے اس کا ذکر کیا تھا ایسموڈاس کا. تو انفارچونیٹلی کرسچینٹی کے اندر جو ان کی کتابوں میں تحریفیں ہوئی ہوئی ہیں, ان میں سے ایک وہ کتاب ہے جو مین بائبل کے اندر نہیں آتی, لیکن اور بائبل کے دوسرے جو ادر ہیں نان کنونیکل ان میں شامل ہے, وہ ہے بک آف کنگز. اس میں یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ اپنی عمر کے آخری حصے میں نا گناہ کی طرف مائل ہو چکے تھے, وہ گناہ گار ہو گئے تھے, نعوذ باللہ. اس کا میں نے ذکر کیا. اس طرح ہی ایک اور بک ہے بک آف ٹالب. اس بک کے اندر میں نے ذکر کیا تھا اس لیکچر کے اندر بھی کہ اس بک کے اندر مینشن ہوا ہوا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ایسموڈاس کو قابو کر لیا تھا اور اس کی مدد سے ہیکل سلیمانی تعمیر ہوئی تھی اور اس سے جادو سیکھا تھا, جس کو اللہ تعالیٰ نے رد کیا ہے سورہ بقرہ کی آیت 102. اور یہ جو موضوع آتا ہے کہ وہ الزام لگاتے تھے کہ سلیمان نے تو جادو کیا تھا, وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. شیاطین جو تھے
انہوں نے کفر کیا تھا. سلیمان علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہرگز کفر نہیں کیا تھا, نہ عمر کے آخری حصے میں, نہ عمر کے کسی بھی حصے میں, نہ کوئی انہوں نے جادو اور یہ علم سیکھا تھا, نہیں. پھر انٹرسٹنگلی میں نے یہ لٹریچر جب پڑھ رہا تھا, یہ میں آج سے آپ کو جو 10 سال پرانی بات بتا رہا ہوں, تب کہ میں نے نوٹس پر اپنے کھول کے دیکھے تھے, تو تب وہاں پہ مجھے نوٹس کے اندر یہ ملا کہ قرآن کے اندر بھی اس کا ریفرنس ایٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. ایسموڈس نام سے ایگزسٹ نہیں کرتا, البتہ ایک واقعہ آتا ہے جب ملکہ سبا کو بلایا جا رہا ہوتا ہے, اور ملکہ سبا کو جو بلایا جا رہا ہوتا ہے تو اس میں سے ایک آتا ہے, ایک عفریت کا ذکر آتا ہے کہ ایک عفریت تھا, وہ سلیمان علیہ السلام کو آفر کرتا ہے اس سے قبل کہ آپ اپنے یہاں سے یہ محفل ختم ہو, دستبردار ہو, آپ اٹھیں یہاں سے, میں وہاں سے یمن کے اس علاقے سے یروشلم میں اس کا تخت لا کے دے سکتا ہوں. لیکن پھر اس کے بعد آتا ہے کہ ایک اور شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا تھا, وہ کہتا ہے میں پلک جھپک سے پہلے لے آتا ہوں, اور وہ لے آیا. تو کوئی ایسموڈس کا نام نہیں ہے, لیکن وہ ذکر ہے کہ وہ جو عفریت تھا نا, اس کو ایسوسیٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ. ہم مسلمانوں کو اس سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ اگر کسی بڑے عفریت کا نام ایسموڈس ہو, کسی بڑے کا, کوئی بڑا شیطان کوئی ہوگا, ایسموڈس ہو اس کا نام, لیکن ہمیں اس میں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ شیطان سلیمان علیہ السلام نے قابو کیا ہوا تھا اور جنات کی مدد سے ہیکل سلیمانی کی تعمیر بھی ہوئی تھی. ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. بس یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام ایک پکے نبی مسلمان تھے, اور سارے جنات و شیاطین ان کے قابو کنٹرول میں ان کے تابع ہوئے ہوئے تھے. کسی نے سلیمان علیہ السلام کو نعوذ باللہ وہ الزام نہیں جو ان کے اوپر لگایا جا رہا ہوتا ہے, ہرگز وہ الزام نہیں. تو مووی کے اندر دکھاتے ہیں کہ ایسموڈس جو ہے نا وہ ہے یہ, اور کہانی یہ پتہ لگتی ہے پھر کہ ایکچول یہ جو تھا فرائر جو تھا نا, یہ 1475 کے اندر 1475 کے اندر یہ خود ایسموڈس سے پوزیس ہوا تھا. کہانی شاید آپ کو کمپلیکیٹڈ لگ رہی ہو اب, لیکن 1478 کے اندر اسپینش انکوزیشن ہوا تھا. اس سے 3 سال پہلے اس مووی کے اندر یہ کہانی ڈال دی ہے انہوں نے, بیچ میں ایڈ کر دی ہے کہ 3 سال پہلے نا وہ فرائر جو خود تھا, چیف ایکسوڈس تھا اس زمانے میں پوپ کا, وہ پوزیس ہو جاتا ہے, اس کے اندر ایسموڈس جو شیطان ہے نا یہ گھس جاتا ہے اس کے اندر اور اس کو قابو کر لیتا ہے, اور وہاں سے وہ چرچ کو انفلٹریٹ کرتا ہے, اور وہاں سے وہ پوپ کے ذریعے, اور پوپ سے پھر یہ فرائر جو تھا اس نے پوپ کی پاور یوز کرتے ہوئے ایسابیلا جو کوئین آف اسپین تھی اس ٹائم کی, اس کو کنونس کرتے ہیں اسپینش ایکوزیشن کے اندر 3 سال کے اندر. تو لہٰذا ان شارٹ سارا گناہ جو چرچ نے کیا تھا وہ اس مووی کے ذریعے وہ کس پہ ڈال رہے ہیں کہ نہیں اصل میں وہ چرچ نے جو اتنا گناہ, اتنے لاکھوں لوگوں کو قتل ہوا تھا اور برا حال ہو گیا تھا, سب کچھ بستی کو برباد کر دیا تھا ان دا نیم آف گاڈ, خدا کے نام کے اوپر. جس طرح وہ مووی آئی تھی نا شعیب منصور کی خدا کے لیے, تو اس کے اندر کیا شو کیا تھا کہ خدا کے لیے, خدا کے نام کے اوپر دیکھو یہ کیا کیا حرکتیں ہو رہی ہیں, مسلمان کیا کیا کر رہے ہیں. تو ادھر ایکچولی وہ تو چلیں مووی بنائی تھی نا, یہاں پہ ایکچولی ہسٹری میں کیا ہوا تھا یہ والا کہ خدا کے نام کے اوپر ان دا نیم آف جیزس اتنے بڑے بڑے ظلم اور زیادتیاں ہوئی تھیں, اتنے قتل و غارت ہوا تھا اسپین کے اندر, اور معصوم بچوں کو, بچیوں کو, لڑکیوں کو, کسی کو نہیں بخشا گیا تھا. میس مرڈر ہوا تھا اور میس ایکسپلشن ہوئی تھی, فورسفل کنورژنز ہوئی تھی. اس میں ان سب مووی کو مانا ہے. ایون اس مووی میں جو گیبریل ایمورتھ ہے اس کے منہ سے یہ جملہ بھی انہوں نے نکلوایا ہے, ڈارکسٹ چیپٹر یا ڈارکسٹ پیریڈ جو کرسچن ہسٹری کا تھا یہ وہ تھا. یعنی کہ کروسیڈز جو اتنا خوفناک منظر تھا, اس کو اس سے بھی زیادہ جو ہے نا انہوں نے ڈارکسٹ شو کیا ہے, اس کے اندر اعتراف کیا ہے. لیکن ساتھ ہی الزام کس پہ ڈال دیا, وہ ایسموڈس شیطان نے کیا تھا یہ کام, اور وہاں سے اس نے اس کو یہ کیا تھا. اور اب مووی پھر واپس جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے کہ بالآخر بہرحال جو گیبریل ہے جو کہ ایک ریئل کیریکٹر ہے, جو میں بتا رہا ہوں کہ اس بندے کی ایکچولی 2016 میں ڈیتھ ہوئی تھی, اور اس کی کہانی کے مطابق یہ واقعہ جو اس نے کیا ہے نا یہ تقریباً کوئی 25-26 سال پرانا واقعہ تھا, یا چلے کوئی 30 سال پرانا واقعہ تھا, اندازاً 25 سے 30 سال کے درمیان کا پرانا یہ واقعہ تھا. اس نے تو اپنی طرف سے یہ سٹوری کتاب میں لکھی ہے اور یہ اس کے اندر شو کیا گیا. تو کس طرح سے ایک اسپینش انکوزیشن کو, جو کہ ایک اتنا بڑا ظلم تھا
اور اس کو کور اپ کر دیا کہ وہ شیطان کا کام تھا. اعتراف کیا ایسے کہ چرچ نے اس کو کور اپ کیا, لیکن یہ اس طرح ہوا. ساتھ ہی ساتھ کیونکہ بات بہت لمبی ہو گئی, میں مزید ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن چلیں بہت ہی مختصراً اتنی سی بات اور کہتا ہوں. اس میں نا فادر ایمورتھ کا ایک گناہ شو کرتے ہیں, وہ کافی سال پہلے کا. ایک لڑکی تھی جو گم ہو گئی تھی, غائب ہو گئی تھی, تو چرچ کے اوپر نا یہ ایکچولی چرچ کے اوپر ایک کافی الزام تھا اس کا. تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ لڑکی جو تھی جس کے پوزیشن کا ہوا تھا, تو چرچ نے اس کو نا پروسٹیٹیوشن کے طور پہ پریسٹ وغیرہ یہ لوگ یوز کرتے رہتے, اور وہ غائب ہو گئی تھی. تو اس کو مووی میں شو کیا ہے کہ وہ سوئسائڈ کر لیا تھا اس نے. اور فادر ایمورتھ کا گناہ کیا تھا کہ وہ اس لڑکی کو بچا نہیں سکے تھے. جو بھیڑیے بیٹھے ہوئے تھے, شو کیا اس کے اندر جو ویٹیکن کے اندر, ان کے مقابلے میں وہ بچا نہیں سکے تھے. بات لمبی ہو جائے گی ورنہ میں اس کی بھی ڈیٹیل تھوڑی بہت ایکسپلین کرتا. ابھی ساری بات کرنے کا مقصد بیسیکلی یہ تھا کہ میں اپنے لیول کے اوپر ایک کلیئرفیکیشن اور بات سمجھا سکوں. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہارر مووی جا کے دیکھیں اس کو, لیکن اگر کوئی دیکھتا ہے یا آپ سے کوئی ذکر کرتا ہے, کم از کم اتنی بات پتہ ہونی چاہیے کہ اصل میں تاریخ کیا تھی ہماری. آپ کو تو اس کے اندر مسلمانوں کا نام نہیں لیا, اس میں صرف یہ کہا تھا کہ جو کرسچنز نہیں ہوئے تھے یہ ہوا. یہ نہیں بتایا کہ یہ ہم نے ظلم مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا, مسلم اسپین کے اوپر, جس کو وہ ڈارکسٹ چیپٹر کہہ رہے ہیں, مسلم اسپین کے اوپر ہوا تھا. لیکن ہمارے مسلمانوں کا وہی حال ہے جو کہ اس کے اندر آتا ہے نا. اقبال نے کہا ہے, کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ٹوٹا ہوا تارا. اور کیا گردوں کا لفظ بھی نہیں جانتے ہوں گے اب تو آج کل کے مسلمان, کہ تم کس کس گیلیکسی کا, تم کس چمکدار اس جھنڈ کا ایک حصہ تھے جہاں کہ تم ٹوٹ کے گر گئے ہو, تمہیں فالن سٹار ہو تم اس کے. ایک کیا تاریخ تھی تمہاری, وہ کیا مسلم اسپین اور وہ کیا چیزیں تھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اور یہ ایک واقعی سنسیئر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو, ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پہ, جو لوگ گزر گئے اور جو لوگ اپنے آگے کی عمر کے اندر ہیں, جنہوں نے اب زندگی میں جو کرنا تھا, اچیو کرنا تھا, وہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے اور بھی کوئی کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں کر لیں. لیکن اصل جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے نوجوان کو کسی طرح سے ہم اپنا تاریخ سمجھا سکیں, دکھا سکیں.